فرمایا یہ جو زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے نا جی جی اس کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اور ان کے اثرات کو ختم کرنے میں جو بھی اعمال انسان کرتا ہے ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک تو دعا ہے سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے کے لیے. تو اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے مجھے بچا لے. اس کا مطلب ہے اس کے جو نتائج ہیں جو بھی آپ نے کیا ہے شر ما صنعت جو میں نے کیا ہے اس کی برائی سے. اس کا مطلب ہے there is some negativity created or negative energy is created. تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تھرو پازیٹیو انرجی اور تھرو ذکر اور تھرو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے آپ نے اس کو ختم کرنا. اسی طرح سوری ٹو انٹرپٹ یہ دعا وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید الاستغفار. سید الاستغفار میں نے اس کو صرف مختصر کرنے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا آڈینس کو بھی پتہ لگ جائے. ہاں جی یہ سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اور اسی طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا. یعنی گویا یہ پازیٹیوٹی ساری نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کسی انسان کے بارے میں ابھی جو آپ نے مثال دی معاشرتی تعلقات میں ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. دیکھیں اگر آپ نے بات سچی کی اور اس کے منہ پہ کی جو اس کو بری لگی تو یہ تانا ہے. بالکل ٹھیک. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اگر آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کی اور وہ اس کو بری لگنے والی بات تھی تو وہ غیبت ہو گئی. صحیح صحیح ٹھیک. اور اگر آپ نے جھوٹ کہا وہ تو ویسے ہی جھوٹ ہے اس کی تو اپنی بدبو ہے معاشرتی طور پر اس کے اثرات ہیں. صحیح. لہٰذا جب آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن نے کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف بالکل سورہ حجرات میں فرمایا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو یہ بڑی شاندار مثال ہے اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کتنے اثرات ہوتے ہیں. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جن کا قد چھوٹا تھا تو وہ آئیں اور چلی گئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے جیسے بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بونی سی آئی تھی یا چھوٹے قد کی آئی تھی زبان سے کچھ نہیں کہا. صحیح. ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو نے غیبت کی ہے اللہ اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دے. اللہ اندازہ کیجئے یعنی اس کے اندر اس سے نیگیٹو انرجی کریٹ ہوئی ہے. آپ جدید اصطلاح میں یہ کہہ رہے ہیں جی اور وہ اس قدر کریٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری وہ پازیٹیوٹی کو ختم کر سکتی ہے. اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں. اس کو آپ جدید ٹرمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں یہ الگ بات ہے لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے محمد علی صاحب اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتہ چلے کہ میں نے غیبت کی ہے لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا. بے شک بے شک. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں. اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں جی ہاں تو وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کا اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے. اس شخص کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے دعا کی لیکن اس کا اثر ہے یہ پازیٹیوٹی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. نیگیٹو شر ہے پازیٹیو خیر ہے. صحیح. لہذا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے او لیصمت یا پھر خاموش رہے. تو خاموش رہنے سے بھی آدمی بہت ساری نیگیٹیوٹی سے بچ سکتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من صامت نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. شیخ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اینجلز ہیں ان کی پریزنس ملائکہ کی پریزنس وہ ایک پازیٹیو انرجی والی پریزنس ہے. آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ وہ دعا میں دیکھیں جو فرشتے ہیں نا یہ کارکنان قضاء و قدرت ہیں. اگرچہ دنیا میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے چاہے نیگیٹو وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ بھی فرشتوں کے تھرو ہی ہو رہا ہے.
بالکل صحیح. تو وہ تو ایسے ہی ہے، ایک مزدور لگا ہوا ہے، آپ نے مزدور کو حکم دیا کہ یہ کام کر لیں، اس نے وہ کر دیا، اس کو یہ حکم دیا. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہے سورہ کہف کے اندر، وہ اسی کو واضح کرتا ہے کہ وہ جو تکوینی امور میں، جو امور تکوینی میں جو لوگ معمور ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی ہے. ایک شخص چھت سے گرا ہے، اب اس کو فرشتے نے دھکا دیا ہے، کیسے گرا ہے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اگر ہمیں نظر آ جائے وہ فرشتہ دھکا دیتا ہوا تو پھر ہمیں ہماری فیلنگز جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. تو یہی مسئلہ وہاں پہ ہوا، صرف وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. تو آف کورس فرشتے جو ہیں، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب معمور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے. اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کائنات کی جزیات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر فرشتے اللہ کے حکم سے رول پلے نہ کر رہے ہوں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کسی مچھیرے نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا ہے دریا میں یا تالاب میں، تو مچھلیوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کو اس طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے. لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ اس کو اوور آل دیکھتے ہیں تو فرشتے خیر کی قوت کے طور پر، اور جو شیاطین ہیں وہ شر کی قوت کے طور پر وہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. اور شیطان نے، ابلیس نے پہلے دن ابتدائی آفرینش اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں نے تیرے بندوں کو جنت کی طرف نہیں جانے دینا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، میں جانے نہیں دوں گا. اس نے چیلنج کیا تھا، اور ہر چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ عَلَيْكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَان، کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. لہٰذا جو شخص اس پازیٹیوٹی کو اچیو کر لیتا ہے تھرو ذکر، تھرو عبادت، تھرو پازیٹیو تھنکنگ، تھرو پازیٹیو ایکشن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اس کے مطابق وہ کرتا ہے، تو وہ گویا شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے، اس نیگیٹیوٹی سے بھی بچتا ہے. زبردست.